آؤ کمپیریزن کرتے ہیں. بٹھاؤ سارے موروثی سیاستدانوں کو, ان کی اچیومنٹ کیا, یہ فلانے کا بیٹا, یہ فلانے کا بیٹا, یہ فلانے کی بیٹی, یہ فلانے کا بیٹا, خود کیا ہے, who the hell you are, کچھ بھی نہیں. کوئی گونگلو ہے, کوئی تیسری مخلوق ہے, خود کیا ہے. آؤ کمپیریزن کریں بھائی, what have you done for پاکستان. آؤ مجھ سے کمپیریزن کرو, تم نے کیا کیا پاکستان کے لیے. تمہاری تو ٹانگیں کانپا کرتی تھی. آج سے 7 سال پہلے جب بلوچستان میں پاکستان کے جھنڈے جلائے جاتے تھے, تمہاری جرت نہیں ہوتی تھی وہاں جا کے بات کرنے کی. ڈیرہ بگٹی کی سرزمین پر انڈین انفلوئنس میں جو دہشت گردی ہوتی تھی, لینڈ مائنز لگائی جاتے تھے, پاکستان کا پرچم جو سینے پہ لگاتا تھا اس کے گلے کاٹے جاتے تھے. اس وقت اگر آج سے 8 سال پہلے کسی نے ڈیرہ بگٹی میں, جہاں ایم این اے اور ایم پی اے 5-6 ہزار ووٹ لے کے الیکٹ ہوتا تھا, وہاں 6 ہزار ووٹ لے کے ایم این اے بنتے ہیں. وہاں میں نے 8,000 لوگوں کا مجمع رات کو 11 بجے لگا کے ساروں کے ہاتھ میں پاکستانی پرچم اگر کسی نے تھمایا تھا تو ہم نے کیا. تو جرات ہم میں ہے. کسی لوکل آفیسر کے گھر پہ آ کے کالے ڈالے میں اور وہ نوٹ کرے اور اگلے دن بولو پاکستان زندہ باد, دیٹ از سم تھنگ ایلس. اور جب آپ کے سینے پہ جو گھر میں بھی پاکستان کا پرچم لگا ہوتا ہے وہ بھی آپ سے چھین لیا جائے. میرے بھائیوں, میرا آئی ڈی کارڈ بین ہو گیا تھا. آئی ڈی کارڈ میرے ملک کی آئیڈینٹی, میرا پاسپورٹ سیز ہو گیا تھا کہ ملک سے نہ بھاگے. میں نے کہا الو کے پٹھو, ملک سے کوئی اور بھاگے گا, ہم نے اسی مٹی سے عشق کیا, اسی میں دفن ہوں گے. میرے اور پوری فیملی کے بینک اکاؤنٹ سیز ہو گئے تھے. میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہوا, میرے اوپر اشتعال انگیزی کا پرچہ ہوا, میرے اوپر کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ ہوا. اس سب سے رہا اور بری ہونے کے بعد بھی میں نے بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھا. میں نے کہا کہ اگر تم اس ملک پہ قابض ہو تو پھر تمہیں گریبان سے پکڑ کے ملک سے قبضہ چھڑوانے والے کا نام انشاءاللہ شہید سیالوی ہوگا. اب آئے رات ہی سیاسی جماعت کا اعلان کیا. یہ مجھے بھی پتہ ہے تھانے میں جا کے کن کن لوگوں نے اپنے حلف نامے جمع کرائے کہ جی ہم تو بڑے پرامن ہیں. یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ بھائی جان تھانے میں کون کون بدل جاتا ہے. 3 گھنٹے مجھے ٹارچر کیا گیا. میرے دونوں پاؤں اور بائیں بازو میں راڈز اور پلیٹس تھیں پہلے کی, اور دونوں بازو پیچھے باندھ کے گردن اور بازوؤں میں سریا ڈالا گیا اور کہا کہ صرف ایک ویڈیو بیان دے دو کہ آج کے بعد کوئی متنازع بیان نہیں دیں گے, تھانے میں بیٹھ کے دے دو. بڑے بڑے لوگوں نے دے دیا, نام نہیں لینا چاہتا. میں نے اس وقت کہا تھا کہ جناب سڑکوں پہ ہم نعرے لگائیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور ادھر ہم یہ کریں, یہ بغیرتی مجھ سے نہیں ہوگی. سوری, مجھے اس وقت ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس پی پوٹوہار نے کہا تھا شہید ٹھیک ہے, سی یو آفٹر 4 years انشاءاللہ تعالیٰ, جب تم جیل سے آؤ گے تو پھر 4 سال بعد ملیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہیپی ود اٹ. اللہ کی غیبی مدد کیا ہوتی ہے کہ بغیر جوڈیشل ٹرائل کے ہم لوگ رہا ہوئے. میں نے کہا جج صاحب کو کہ جج صاحب اس ملک سے محبت کرنے والے بڑے ملیں گے آپ کو. اینٹی ٹیررزم کورٹ میں کھڑے ہو کے میں نے کہا جج صاحب اس ملک سے عشق کرنے والے ہم جیسے دیوانے بہت کم ملیں گے. اگر جج صاحب میرے باپ نے 32 سال آرم فورسز میں سرو کیا, وہ اس کی لیفٹینی میں کپتانی میں ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, اس کے باوجود جب یونٹیں موو کیا کرتی تھی 16 میل 25 کلومیٹر, تو کیٹیگری سی کرا کے ڈاؤن کرا کے وہ بیٹھ سکتا تھا. لیکن اس نے کہا تھا میرے ٹروپس کو کون پھر جو ہے وہ موٹیویٹ کرے گا. وہ چلتا تھا, وہ ایک ٹانگ کے ساتھ بریگیڈیئر رینک تک پہنچا. میں نے کہا میرا چھوٹا بھائی سیاچین کی ہائیسٹ پوسٹ پہ خود والنٹیئر کر کے بیٹھا ہوا ہے اس وقت, جہاں سے انڈین آرمی کی پوسٹ 200 فٹ کے فاصلے پہ ہے صرف. میں کہا جج صاحب میرا ماموں پوری فوج کا واحد آرمی آفیسر ہے جس نے جرات اور بہادری کے 4 تمغے لیے. میں نے کہا میری خالہ واحد خاتون آرمی آفیسر ہے جس کی دائیں آنکھ, دایاں بازو اور دائیں ٹانگ جو ہے وہ آرے بازار دھماکے میں شہید ہوئے. میرا نانا تھا 65-71 لڑنے والا, ان کے گھر میں ایک دہشت گرد پیدا ہو گیا.
یا مجھے خودکشی کر لینی چاہیے یا ان کو خودکشی کر لینی چاہیے کہ وہ میری تربیت نہیں کر سکے؟ آخر جرم کیا ہے ہم لوگوں کا؟ مجھ سے میڈیا والے دوست اکثر پوچھتے ہیں مستقبل کیا ہے آپ کا؟ میں نے کہا اگر میں کسی کے بوٹ پالش کروں، چرنوں میں بیٹھ جاؤں تو مستقبل بن سکتا ہے، لیکن ہم جیسے سیاستدانوں کا مستقبل یہی ہوتا ہے کہ کسی سڑک پہ جا رہے ہیں اور کوئی ٹرک ٹکر مار گیا اور کہہ دیا کہ ایک حادثے میں فوت ہو گئے۔ ہم جیسے لوگ لازمی نہیں ہے کہ اس ایوانوں میں پہنچ کے وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچ جائیں، لیکن ہم جیسے لوگ مرنے کے بعد اپنے جیسے لاکھوں کو دوبارہ جنم ضرور دے دیتے ہیں۔